شمائلہ رانا صاحبہ، پاکستان میں نئے صوبوں یا نئے انتظامی یونٹس کے قیام کی بحث بھی ایک بار پھر زور پکڑ رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس معاملے پر خصوصاً سندھ کے حوالے سے سخت تحفظات رکھتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس معاملے پر مختلف آراء سامنے آتی رہی ہیں۔ کیا آپ کی جماعت واقعی نئے صوبوں کے قیام کو انتظامی ضرورت سمجھتی ہے یا پھر اس کو پنجاب میں اپنا ووٹ بینک کمزور ہونے کا خدشہ لاحق ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انتظامی یونٹس کی ضرورت جو ہے وہ ہے یا نہیں، اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو آپ کا یہ جو آپ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے صوبہ بہاولپور کی جب یہ ایک تحریک چلی تھی تو اس میں ہم نے ان کی حمایت ہی کی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، صوبہ بننا چاہیے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ سمجھتی ہوں کہ پنجاب تو جو ہے وہ اس کو اپنا ووٹ بینک کے اوپر بھی یقین ہے، اور الحمدللہ ہمارا اسٹرانگ جو ووٹ بینک موجود ہے۔ لیکن آپ یہ بات جو ہے تحریک انصاف کے ساتھیوں سے اور سندھ کے جو لوگ ہیں وڈیروں سے پوچھ لیں کہ کیا وہ سندھ کے اندر اپنی تقسیم کے اوپر یا حق کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ نہیں سمجھتے مزید انتظامی یونٹس کو؟ اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں کہیں پہ کوئی اعتراض ہے۔ اور یہ تو بات ایسی ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایک بندہ فرد واحد اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی ایکشن نہیں لے سکتا۔ یہ وتھ کنسنسس اور آپ کے اتحادی اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات ہوگی، اس میں اپوزیشن بھی ہوں، اس میں گورنمنٹ بھی بینچز کے لوگ بھی ہوں، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے وہ جو رائے ہو اس کو کلیکٹیو رائے کے طور پہ اس کو جانا چاہیے۔ اس میں کسی ایک یا دو فرد واحد کی جو خواہش ہے یا جو سجیشن ہے وہ میجورٹی کے اوپر آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی سینئر قیادت کی کوئی بیٹھک بھی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو اندازہ ہے کوئی کیا معاملات ڈسکس ہوئے اس حوالے سے؟ نہیں، بات سنیں، ان کی کوئی انتظامی یونٹس کے اوپر جو ہے وہ مشاورت نہیں ہوئی، اور نہ ہی ان کا وہ کوئی ایسا کوئی ایجنڈا تھا۔ آپ کے سامنے ملک کے حالات ہیں، آپ کے سامنے الیکشن بھی ہے، آپ کے سامنے بلوچستان کے حالات ہیں، تیل کی جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ویلیو اس کے نرخ طے ہو رہے ہیں، ایسے بہت سے ایسے معاملات ہیں پاکستان کے اندر جس پہ جو ہے وہ بات اور گفت و شنید ہو سکتی ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اسپیسیفک ایجنڈے کے طور پہ بات ہوئی ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تمام پولیٹیکل قیادت کریں گی۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا۔ ٹھیک، قادر کسی صاحب، ایک نئے جماعت یا صوبوں کے قیام کسی کی فرد واحد کی بالکل صحیح، نئے صوبوں کے قیام کی بحث میں پیپلز پارٹی کا موقف مسلم لیگ نون کے بعض رہنماؤں سے مختلف دکھائی دیتا ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کی تقسیم کے خلاف واضح موقف رکھتی ہے، لیکن دوسری طرف نئے انتظامی یونٹس کے حامی یہ دلیل دیتے ہیں کہ بڑے صوبوں کو بہتر انتظام کے لیے تقسیم کرنا ضروری ہے۔ کیا پیپلز پارٹی انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کے اصول کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے یا صرف سندھ کی تقسیم کے خلاف ہے؟ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی آئین اور قانون کی بات کر رہی ہے۔ شمائلہ رانا صاحبہ بھی وکیل ہے، ان کو اچھی طرح پتہ ہے قانون کیا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 239 سب پلس کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جس صوبے میں مزید صوبے بنانے ہو وہاں سے 2/3 میجارٹی سے قرارداد ہو، اور پھر مرکز میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے 2/3 میجارٹی سے اس آئینی ترمیم کی جائے تو صوبے بن سکتے ہیں۔ اور یہ قرارداد آلریڈی پنجاب میں پاس ہو چکا ہے، جنوبی پنجاب صوبے کے لیے یہ قرارداد آلریڈی پاس ہو چکا ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہزارہ صوبے کے لیے۔ سندھ میں تو ایسا کوئی قرارداد پاس ہوئی نہیں، یہاں کسی کی اوقات ہے کہ 2/3 میجارٹی ہو، یہاں تو پیپلز پارٹی کی 2/3 میجارٹی ہو۔ تو اب یہ بتاؤ کہ ہم کسی کی خواہش پہ یہ کام کریں گے یا آئین اور قانون کی بات کریں گے؟ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تقسیم، یقیناً میں یہ کہوں گا کہ کراچی جو ہے نا، وہ کراچی سے پاکستان کا قرارداد یہاں پاس ہوا ہے، یہاں پاکستان یہیں سے بنا ہے۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ انسانی بنیاد پہ تقسیم کریں گے سندھ کو، یہاں 1.5 کروڑ سے زیادہ پشتون کراچی میں رہائش پذیر ہے، یہاں سندھی، پنجابی، بلوچی، یعنی گلدستہ ہے پاکستان کا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے میں کروں گا ہے کہ کسی کے اوقات 2/3 میجارٹی کی تو ضرور اپلائی کر لے۔ میں تو قانون آئین کی بات کر رہا ہوں، کسی کی خواہش ماجر صوبہ اور پتہ نہیں کیا کیا صوبہ، اور ماضی میں جو نقشے برآمد ہو گئے جناب پور کے، یہ تو ایک لسانی جماعت ہے اور یہ ایک دوسرے کو اس طرح لڑا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے پنجابیوں کو قتل کیا ہے، پشتونوں کو قتل کیے، سندھیوں کو قتل کیے، اس کے بعد خود ماجروں کو قتل کیے، آج خود ایک دوسرے کے ساتھ دستے گریبان۔ آپ نے کل دیکھا
کہ پی ایس بی گروپ اور ایم کیو بادرآباد گروپ کیسے ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کیے, لڑے آپس میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو پارٹی خود اپنے آپس میں جو ہے نا وہ ایک جانی ہو سکتی ہے, وہ سندھ کو تقسیم کی بات کرے. اور یہ وہی سندھ ہے جس نے ان کو کہا اچھو سائیں اچھو, اور تمام لوگوں کو گلے لگایا. اور پھر یہ جو مہاجر آئے تھے, یہ مہاجر تو پورے پاکستان میں آئے تھے. آپ باولپور کا دیکھ لو, آپ رین ارخان کو دیکھو, یا 35% زیادہ اردو سپیکنگ یعنی ہندوستان سے آئے, وہ تو کوئی صوبے کی بات نہیں کرے. یہاں صرف سندھیوں اور پنجابیوں سے لڑانے کے لیے. اور ماضی میں نواز شریف صاحب نے یہ سارے لسانی فسادات پھیلائے. جہاں ہم نے بائیکاٹ کی 1985 کا الیکشن کا, یہ ضیاء اللہ کے گود میں بیٹھ کے یہ پاکستان پہ مسلط ہو گیا. اور پھر کراچی میں ایک لسانی تنظیم مہاجر قومی موومنٹ بنائی ہے, اور اس کے بعد ایک پنجابی پختون اتحاد بنایا. دونوں کو لڑا ہے, اور انڈسٹریلسٹ کو بطخوری اور قتل غارت, تو یہاں سے سارے انڈسٹریلسٹ کو یہاں سے بالکل صحیح, آپ کا موقف آ گیا. جی, جو بنیاد ہے وہ تو مسلم لیگ نون نے رکھا ہے. جاگ پنجاب جاگ کا نعرہ نون نے لگا ہے. مریم نے لاہور میں کھڑی ہو کہتے ہیں میں پنجابی ہوں, کشمیر میں کھڑی ہو کہ میں کشمیری ہوں, اور گھر کا نام جاتی عمرہ ہندوستان کا رکھا ہے. ایک لوگ ذرا ان کا شجرہ کو لے لیں, پنجابی ہے, مہاجر ہے, کشمیری ہے, کس اس سے تعلق ہے, اس کے پہلے یہ تو بتایا نا پورا. بالکل ٹھیک. اچھا شمائلہ رانا صاحبہ, وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے محسن نقوی کو ایک طاقتور وزیر قرار دیتے ہوئے یہ کہنا کہ بعض معاملات میں وہ وزیر اعظم کو بھی جواب دے نہیں, ایک اہم سیاسی بیان سمجھا جا رہا ہے. کیا یہ صرف ایک سیاسی طنز تھا, یا مسلم لیگ نون کے اندر واقعی یہ احساس موجود ہے کہ وہ حکومت میں بعض وزراء کا اثر رسوخ اور فیصلہ سازی میں کردار غیر معمولی طور پر بڑھ گیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بڑے اہم پورٹ فولیو کے اوپر ہیں, اور ان کی ایک سے بھی ہے, کیونکہ وہ کیئر ٹیکر جب گورنمنٹ کا وہ چل رہا تھا اس میں بھی یہ پنجاب حکومت میں ایز اے سی ایم انہوں نے بڑا کام بھی کیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی بات کہنا اور ان کے منہ کے جو الفاظ ہیں وہ ایک حیثیت رکھتے ہیں, یہ تو ایک حقیقت ہے. اور اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ ان کی بات کی ایک سے ہے, اور جس طرح دیگر وزراء ہیں, اور میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کے اندر تو یہ آزادی ہے, آزادی رائے کی, اور آپ اپنی بات بھی کر سکتے ہیں. کچھ معاملات پہ اختلاف ہو تو ہم لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی بادشاہی نظام نہیں ہے, جمہوری نظام ہے. اور اگر کوئی بندہ کسی سے کسی سوچ میں کسی بات میں ڈفر بھی کرتا ہے تو اپنا اظہار کر سکتا ہے. اور محسن نقوی صاحب تو واقعی ایک پاورفل منسٹر ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. بالکل صحیح. جی قادر صاحب, آپ کے لاسٹ ریمارکس, اگر آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیاسی تناؤ, انتخابی نظام پر اختلافات, یا پھر نئے صوبوں کے معاملے پر مختلف موقف اور حکومت کے اندر سے آنے والی تنقید کو اگر ہم ایک ساتھ دیکھیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومتی اتحاد اندر سے دباؤ کا شکار ہے؟ اور کیا پیپلز پارٹی مستقبل میں بھی اسی سیاسی سیٹ اپ کا حصہ رہتے ہوئے اپنے اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کرے گی, یا اگر بنیادی معاملات پر اتفاق نہ ہوا تو سیاسی راستہ تبدیل کرنے کا امکان بھی موجود ہے؟ یہ بالکل موجود ہے. بالکل بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ نے اگلے فیز میں اگر اسی طرح دھاندلی کی ہے تو ہم آپ کے اسلام آباد حکومت گرانے کی جو نا وہ ہم بنیاد رکھیں گے. وہ تو ضرور کہا ہے. لیکن جہاں تک محسن نقوی صاحب کی بات کی, یہ وہی محسن نقوی صاحب ہے جو سی ایم پنجاب تھے اور فارم 47 کے تحت مریم نواز کو یہاں سیٹ پہ بٹھایا, اور پھر اسی مسلم لیگ نون نے ان کو سینیٹر بنایا, اور پھر جا کے وزیر بنائے. آپ کو رانا ثناء اللہ کی بات یاد, اس نے کہا شکر کرو اس نے وزیر اعظم کا سیٹ نہیں مانگا. آج منہ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں نون لیگ کے محسن نقوی کی نام دے. یعنی خواجہ آصف نے کہا کہ بھائی وہ تو اسمبلی پہ کبھی آتا ہے, کبھی ایک دو مرتبہ کابینہ میں بھی نہیں آتا ہے. یعنی وہ اتنے پاورفل ہے کہ وہ وزیر اعظم کو جواب دہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو دھاندلی کے سارے نشانات کے ثبوت ہے. یعنی جو شخص آپ کی پارٹی میں ہے ہی نہیں, آپ اس کو قبول کرنے کی تیاری, اور آپ کی حکومت کو فرسودہ نظام کہتے ہیں, آپ کی حکومت کو وہ فرسودہ کہتے ہیں, اور وہ آپ کے ووٹوں سے سینیٹر بنا ہوا ہے, آپ کے کابینہ میں وہ وفاقی وزیر ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں خواجہ آصف کو, محسن نقوی صاحب کو, سر جس حکومت کو وہ فرسودہ کہہ رہے ہیں آپ بھی اس کے اتحادی ہیں, ان سب کو جو ہے استعفیٰ دینا چاہیے. اگر وہ فرسودہ نظام کے تحت جس اسمبلی میں یا جس حکومت میں بیٹھے ہوئے, تو کم از کم حکومت سے تو ریزائن کر دے. یہ تھوڑا سی تو طاقت تو دکھا دے نا کہ بھائی میں نہیں رہتا ہوں اس فرسودہ نظام کے تحت. اور رانا ثناء اللہ کی یہ بات ٹھیک ہے
کہ 30 سال کا سفر اس نے 3 سال میں طے کیا ہے, پھر بھی وہ چپکا رہے گا سیٹ کے ساتھ. تو میں سمجھ رہا ہوں محسن نقوی صاحب کو کرکٹ ٹیم کو بھی تھوڑا سا نظر رکھے کہ وہ کرکٹ ٹیم ہمارا کہاں رہ گیا, وہ بھی تو فرسودہ ہو گیا. کہاں ورلڈ چیمپئن ہوا کرتے تھے اور کہاں جا کے ہم افغانستان سے بھی بڑے مشکل سے میچ جیت جاتے ہیں. تو اس پہ بھی تھوڑا نظر رکھنا چاہیے محسن نقوی صاحب. بالکل صحیح. بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب اور شمائلہ رانا ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ نے گفتگو سنی. وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے.